المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قابل صد احترام واجب التکریم حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ثناخان مصطفیٰ اور نعت کے ساتھ محبت رکھنے والے اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے ہمارے نہایت ہی محترم و مکرم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ سب کو بہت ادب اور محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت بزم سجی ہے، اور یہاں پہ جب ہم حاضر ہوئے تو میں نے سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم کے کان میں کہا، میں نے کہا دل خوش ہو گیا، تھکاوٹ اتر گئی ماشاءاللہ بارہکہو کی محبت کو دیکھ کر۔ اور یہ یقیناً ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی اس میں محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ سب کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین آمین۔ پہلے بھی کافی سارے ہمارے الحمدللہ ساتھی پڑھ بھی چکے اور تشریف بھی، یہ روایت یہی چل رہی ہے کہ جو پڑھ رہا ہے جا رہا ہے، تو آپ کو بتا رہا ہوں سیف ایگزٹ دے رہا ہوں نا۔ تو ہمارے بھائی مولانا افتخار احمد عباسی صاحب دامت برکاتہم بڑے ماشاءاللہ قول و فعل میں یکسانیت رکھنے والی شخصیت ہے الحمدللہ۔ ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہمارے لیے وہ بنیاد کا پتھر ہیں کہ جن کے اخلاص کی وجہ سے جماعتیں چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفات میں برکتیں عطا فرمائے۔ پوری فکر مندی کے ساتھ اس پورے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہمارے محترم بھائی قاری ایاز الحق صاحب، ایاز مدنی صاحب دامت برکاتہم، اور مدثر بھائی، اور بہت سارے ایسے ساتھی، بھائی سمیع الرحمن صاحب، آپ کا اسم گرامی حمزہ رشید صاحب، ہاں اچھا جی، دانیال خالد صاحب ماشاءاللہ، اور کیا کہتے ہیں اظہر صاحب، دیگر تمام ہمارے دوست احباب۔ لوگ پوچھتے ہیں نعت خوانی کا فائدہ کیا ہے، اس سے اکثر سوال ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے ایک استاذ ہیں بڑے قابل ترین، ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اس کا کوئی فائدہ ہے واقعی، کوئی ایسا فائدہ کہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو؟ بظاہر دنیاوی فائدے تو آپ کو بھی بہت نظر آتے ہیں، ہمیں حاصل ہوتے ہیں، لیکن دین کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نعت سن کر اگر کسی ایک آنکھ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو گر گیا تو آپ کا کام ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے۔ اور اس وقت آپ کی میں علماء کرام تشریف فرما ہے، اپنے بزرگوں سے جو بات سنی، اس وقت الحاد ہے، الحاد، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف الحاد ہے، یہ خدا اور رسول کا انکار۔ اس کے سامنے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف عقیدت ہے، اور یہ نعت خوانی اس عقیدت کو بڑھاتی ہے الحمدللہ۔ سرکار کی باتیں، سرکار کے یاروں کی باتیں، سرکار کے شہر کی باتیں۔ تو میں آغاز کر رہا ہوں ظفر بھائی ایک ایسے کلام سے جو سرکار کے شہر کے حوالے سے ہے، اور شاہ صاحب ابھی وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے مانگا اور میں آپ سے مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، اور جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کے لیے عطا کیا، مدینہ والوں کو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما۔ تو مدینہ سرکار کا شہر ہے۔ تو آئیے میں آغاز کرتا ہوں۔ رات کا کیسا پہر ہے، 2 بجنے والے ہیں، اور کلام میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو ایمان تازہ ہوگا۔ شاہ جی پہلے مصرے سے توجہ۔ کہیں نہ دیکھا، چیلنج
کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، بولو تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سنبھالی ادھر سنبھالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سنبھالی ادھر سنبھالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، بولو قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجب کشش ہے در نبی کی، عجیب لذت ہے بے خودی کی، عجیب کشش ہے در نبی کی، سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو، سرور کیسا ہے کچھ نہ پوچھو، لپٹ کے سینے لگا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اور ہمارا کام، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارے تمام نعت خوانوں کا کام کیا ہے؟
ہماری ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے۔ جب حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو ساتھی نے بتایا کہ یہ نعت خواں ہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو وہاں نا ایک سامنے ٹی وی پر ایک پگڑی والا بندہ نعت پڑھ رہا تھا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ رائے ونڈ میں آیا ہے اور اس نے اتنے لاکھ روپے لیے ہیں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ جب نعت پڑھ رہے تو پیسوں کی کیا ضرورت ہے بھائی۔ حاجی صاحب چونکہ عارف باللہ تھے نا، وہ جانتے تھے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ جو نعمت ہمیں حاصل ہے، جس نعمت کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شاہ جی ظفر بھائی، مولانا افتخار صاحب، جہاں گئے ان کا ایک مصرے میں ہی داد آنی چاہیے، جہاں گئے ان کا ذکر چھیڑا، جہاں رہے ان کی یاد آئی۔ ہمارا کام جہاں گئے ان کا ذکر چھیڑا، جہاں رہے ان کی یاد آئی۔ نہ غم زمانے کے پاس آئے، نہ غم زمانے کے پاس آئے، نبی کی نعتیں سنا کے دیکھا، نہ غم زمانے کے پاس آئے، بولو نہ غم زمانے کے پاس آئے، نبی کی نعتیں سنا کے دیکھا۔ ظہوری جاگے نصیب میرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ کون سی نگاہ؟ ابھی دیکھیں ایک پورا کافیہ ردیف آ رہا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ایک بات میں کہوں، ایک بات مولانا صاحب کہیں، فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ اور ایک کوئی اور طالب علم کہے ایک بات، ایک استاذ کہے، ایک محتمم کہے ایک بات، عمران خان کہے، فرق ہے نا۔ متکلم کے بدلنے سے بات کی اہمیت بدل جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایسے کام کرنے والے کی اہمیت، یعنی جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کلام الملوک ملوک الکلام، کہ کلام بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا۔ تو ابھی یہ جو کچھ کہا گیا کہ یہ دیکھا یہ دیکھا، اب سبحان اللہ۔ میں آپ کے شعر کا مزہ ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرکرا کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات جو میں نے ایک تمہید کر کے تھوڑی سی آپ کو کھڑا کر دیا، اب آپ نے خود سمجھنا ہے کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا اور شاعر نے کیا کہا۔ سبحان اللہ۔ ظہوری جاگے شاہ جی، ظہوری جاگے نصیب میرے، بس ایک نگاہ کرم کے صدقے کے بار بار کے بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا، کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو بولو، کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا۔ ظہور جاگے نصیب میرے، بس کی نگاہ کرم کے صدقے کے بار بار اپنے در پہ تجھ کو
کے دیکھا. یہ عقیدہ حیات النبی ہے کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، نگاہوں سے اپنی لگا کر تو دیکھو. اللہ کے جلووں کی ضیا گنبد خضرا، اللہ کے جلووں کی ضیا گنبد خضرا، رکھتا ہے مقام اپنا جدا گنبد خضرا. ارے ایک بار ہی تک لینے سے مل جاتی ہیں آنکھیں، دیتا ہے نبینوں کو نگاہ گنبد خضرا. سبحان اللہ. گنبد خضرا سے مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا. بھولا ہوا تھا ذہن سے، یاد کرنے کی کوشش میں نے بہت کی لیکن آیا نہیں. اب یاد آ گیا آپ کے شعر پڑھنے کی برکت سے. سبحان اللہ. کہاں ہوتا ہے طواف؟ بیت اللہ میں نا، لیکن یہ ایک اور طواف کی بات ہے. طواف روزے کا کل ہی ہے یہاں وہاں، اشک بار آنکھیں یلا حجی کہتے ہیں نا. وہاں جو صحن کی طرف بیٹھتے ہیں گنبد خضرا کا دیدار کرنے کے لیے. آئے ہائے، یہ گورنمنٹ آئی تھی آل سعود کی، تو انہوں نے سارے قبے بنے ہوئے تھے صحابہ کرام کے مزار پر، نام لکھے ہوئے تھے ان کے، سارے گرا دیے، نام بھی ختم کر دیے. اب پتہ نہیں چلتا کس کا یہ مزار ہے. تو ان کا ارادہ تھا گنبد خضرا کو بھی گرا دے. مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ علماء کا ایک رکھ لیتے ہیں مذاکرہ اور ایک سب کا موقف لے لیتے ہیں. متحدہ ہندوستان سے جو لوگ جانے والے تھے ان کے سرخیل تھے علامہ شبیر احمد عثمانی. سبحان اللہ. ملک عبدالعزیز نے مذاکرہ کیا. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کے اندر 2 گھنٹے سے زائد کھڑے ہو کر اس بات پر دلائل دیے کہ گنبد خضرا کو گرانا نہیں چاہیے. ملک عبدالعزیز نے جب دلائل سنے تو اپنے علماء سے کہنے لگے عجیب الہندی، اس ہندوستانی کو جواب دو. تو یہ فیصلہ کیا گیا ان دلائل کی روح سے یہ گنبد خضرا کو نہیں گرایا جائے گا. آج گنبد خضرا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل کے اندر ایک الگ ہی تاریں چھیڑتا ہے محبت کی. تو یہ بھی علماء دیوبند کا فیض ہے. کسی کو اچھا لگے یا کہ گنبد خضرا بھی علماء دیوبند کا فیض ہے جو آج اپنی بہاریں دکھا رہا ہے. اور کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے، تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ سبز گنبد کا. سبحان اللہ. بہرحال میں شعر پڑھتا ہوں. طواف روزے کا کل ہی ہے یہاں وہاں، اشک بار آنکھیں سلامت رہے. ہے گونج صلی اعلیٰ کی ہر سو، ہے گونج صلی اعلیٰ کی ہر سو، جہاں جہاں پہ بھی جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا. جی بالکل، میں بس یہی پڑھنے لگا ہوں. شہر مدینہ. در نبی پر عمر بیتے ہو، مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے
کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا کیا یہ ایک لفظ ایسا نہیں کہ آپ کی سبحان اللہ اس سے آتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے سبحان بلال؟ اللہ ہمیں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے شادی حال میں سبحان اللہ کہنا پڑ رہا ہے. بلال کو جہاں عہد کے نعرے لگانے پڑتے تھے تو وہ لگاتے تھے. تو میرا نہیں خیال تھا کہ جو دیوانہ بیٹھا اور بلال کا نام آئے اور وہ چونکے نہ. تو میں ایک دفعہ پھر ٹرائی کرتا ہوں. بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو نصیب ایسا غلام ہو تو نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. ارے عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے. عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے. عشق خیر الورا میں مٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے. بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کسے بلال ملتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے وہ سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. کیا بات. ابو بکر ہمارے وہ سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا. مدینہ چھوڑ کے دمشق چلے گئے تھے حضرت بلال کیونکہ سرکار کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. تو ایک عرصہ گزر گیا. یہی تو بات ہے نا کہ الفت کا مزہ جب ہے کہ دونوں ہو بے قرار دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہو. تو سرکار نے خواب میں فرمایا بلال کیسی بے وفائی ہے تم تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے. تو بلال بھاگے اور مہینوں کا اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے گنبد خضرا پہ حاضر ہوتے ہیں. قبر عطر پہ جا کے ڈھہ جاتے ہیں. مدینہ والے اکٹھے ہو گئے بلال آج ہمیں اذان سناؤ. بلال نے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے سرکار کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں پڑھی چونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جب میں کہتا ہوں نا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو پہلے یہ جملہ کہنے کے بعد آپ کا رخ انور میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہے. تو جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی. تو سرکار نے فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ کوئی سفارشی ایسے ڈھونڈو جن کی بات کو بلال ٹال نہ سکے. تو نگاہیں اٹھی دو شہزادوں پہ جا کے ٹھہر گئیں. ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو. اب انہوں نے جب فرمائش کی تو انکار کی گنجائش. پھر بلال نے اذان پڑھی تو لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام سال ہا سال تک منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو کہیں تشریف لے گئے یا واپس آ جائیں گے. جیسے ہمارا کوئی پیارا چلا جائے تو ہمیں یقین آتا ہے کہ وہ چلا گیا نہیں. تو صحابہ کو بھی یقین نہیں آتا تھا. تو لوگ روتے ہوئے باہر نکلے گھروں سے اور یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ مؤذن رسول آئے ہیں رسول آنے والے ہیں آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ رسول بھی آئیں گے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا شاعر نے. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا نصیب ہو تو نصیب ایسا
غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو سارے کہیں نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جزاکم اللہ خیراً بس آخری کلام جو ہے وہ آپ حضرات کی چونکہ فرمائش بھی ہے اور وقت بھی ہے رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو میں جو ہے وہ کلام بس اس کے 2 شعر آپ حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ ہوں گے اور دیکھیں یہ جو ایک گلدستہ ہوتا ہے نا گلدستے کے اندر ہر رنگ کے پھول ہوتے ہیں یہی اس کی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہی گلدستے کی خوبصورتی ہوتی ہے تو ابھی جو پہلے مختلف خوشبوئیں بکھرتی رہیں وہ بھی آپ نے سنا اور ابھی ظفر بھائی جو خوشبو بکھیریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہے تو ہر ایک کی اپنا اپنا انداز ہے پڑھنے کا لیکن ظفر بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ دلوں کے اندر پہلے اترتے ہیں اس کے بعد وہاں سے بیٹھ کے پھر کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی صفات میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ ان کو طویل حیات طیبہ نصیب فرمائے اسی طرح یہ اہل ایمان کے دلوں میں سرکار کی محبت سرکار کے یاروں کی محبت کو جگمگاتے رہیں تو کلام آپ جانتے ہیں محبت کے ساتھ بہت سارے میں اب سے کوئی 6-7 سال پہلے 12 میں آیا تھا تو میں اس وقت بھی پڑھا تھا یہ کلام اس وقت یہ تازہ تازہ تھا اب بھی یہ تازہ تازہ ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی چونکہ حروف تہجی تو 29-30 ہی ہے نا سب کچھ انہی سے بنتا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے
گئے اور کس چاہت سے راتیں کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ۔ سور کی خلوت میں دیکھیے، انسانوں میں صحابی وہ ہے جس کو سرکار نے دیکھا ہو یا اس نے سرکار کو، اور پہاڑوں میں بھی صحابی ہیں جن پہاڑوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی، جن غاروں نے اللہ کے نبی کو پناہ دی، وہ غاروں کے اندر صحابیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو غار سور کوئی عام غار نہیں ہے، یہ غاروں کے اندر درجہ صحابیت رکھتی ہے۔ 3 دن تک اللہ کے نبی کو پناہ دی، اللہ کے سب سے بڑے حبیب کو اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے بچایا اس غار نے۔ اللہ نے بچایا اصل تو، لیکن ذریعہ کیا بنا؟ یہ غار۔ تو غار سور کا تذکرہ ہے، وہاں ہوا کیا تھا ایک ہی جملے میں بیان ہے، اب آپ نے ہی شعر کو سنبھالنا ہے۔ کس چاہت سے رات کاٹی، وہ بھی سور کی خلوت میں، غار کا صاحب یاد آیا ہے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے، غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے، ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے، زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے، تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے۔ غار کا صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، اور بیت اللہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی۔ کیا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ ایک خاص مانگ کا تذکرہ، جب وہ نام میری زبان سے ادا ہو اور اس شاخ کے کان کے پردے سے دل تک پہنچے تو ایک تبدیلی نظر آنی چاہیے، خوشگوار تبدیلی، 150 والے پٹرول والی نہیں، خوشگوار تبدیلی۔ جی تیار ہے نا سارے؟ بس آخری شعر پڑھ کے پھر آپ حضرات سے رخصت لے رہا ہوں۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر۔ 12 گاؤں والوں آپ کی شان کے مطابق آواز نہیں، باقی تہاڈی مرضی۔ رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں پیکر سوز و گداز، لاکھوں